یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ایک شخص کی۔ یہ کہانی بہت دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والی ہے، اسی لیے میری آپ سے موت گزارش ہے کہ اس کہانی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایران کے بادشاہ کی ایک خاص عادت تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر اپنی سلطنت میں گھوما کرتا تھا تاکہ اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہ سکے۔ ایک رات بادشاہ فقیرانہ لباس پہن کر محل سے نکلا اور بازار میں گھومتے ہوئے ایک دکان کے قریب پہنچا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے چپکے سے جب اندر جھانکا تو دیکھا کہ دکاندار مصلی بچھائے دعا مانگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، تو ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں ہر دم تیرا ہی آسرا ہے، تجھ پر ہی بھروسہ ہے، تو ہی بڑا قادر ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہم تیرے حکم کے آگے گردن جھکاتے ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ خدا کا ایسا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ میں نے اپنی رعایا میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے چاہیے کہ اس کا امتحان لوں اور دیکھوں کہ وہ واقعی خدا پر کتنا بھروسہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ اس امتحان میں پورا اترا تو میں اسے ایسا انعام دوں گا جو آج تک کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے دکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دکاندار نے مصلی لپیٹا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بادشاہ اس وقت فقیر کے بھیس میں تھا، لہذا دکاندار نے نرمی سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا، بھائی میں ایک مسافر ہوں، فقیر ہوں، ابھی ابھی تمہارے شہر میں آیا ہوں، مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دو، لیکن روٹی کی قیمت ادا کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے۔ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، میں اسے تمہیں امانت کے طور پر دے دیتا ہوں۔ جب میرے پاس روٹی کی قیمت آئے گی تو آ کر تم سے یہ انگوٹھی واپس لے لوں گا۔ دکاندار نے بغیر کچھ کہے انگوٹھی لی اور فقیر کو ایک روٹی دے دی۔ بادشاہ روٹی لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس دکاندار نے انگوٹھی کو اپنے روزگار والے صندوق میں بے پرواہی کے ساتھ رکھ دیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ فلاں محلے میں ایک دکاندار ہے، وہاں جا کر کسی طریقے سے وہ انگوٹھی نکال لو، مگر دکاندار کو اس کا شک بھی نہ ہونے پائے کہ انگوٹھی کہاں گئی۔ وزیر نے 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بازار پہنچا۔ اس نے دکاندار کے ترازو کو جانچنے کے بہانے اس دکاندار سے کہا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بعض دکاندار ترازو میں کمی بیشی کرتے ہیں، بھائی تمہارا وہ ترازو کہاں ہے جس سے تم آٹا تولتے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، وہ ترازو دکان کے پچھلے حصے میں رکھا ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی دکاندار پچھلے حصے میں گیا، وزیر نے پھرتی سے اس کے روزگار والے صندوق کا تالا کھولا، بادشاہ کی انگوٹھی نکالی اور اپنی جیب میں ڈال لی۔ دکاندار واپس آیا، اس وزیر نے ترازو کو سرسری طور پر دیکھا اور کہا، تمہارا ترازو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وزیر وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ کو انگوٹھی واپس دے دی۔ بادشاہ نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور ایک غلام کو بھیجا کہ دکاندار کو بلا لائے۔ دکاندار فوراً بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ جب اس نے بادشاہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو گزشتہ رات فقیر کے بھیس میں اس کے پاس آیا تھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، معاف کرنا بھائی، میں نے رات بھیس بدل کر تمہارا امتحان لیا تھا، اب مہربانی کر کے اپنی روٹی کی قیمت لے لو اور ہماری انگوٹھی واپس کر دو۔ یہ سن کر دکاندار فوراً اپنی دکان پر گیا، روزگار والا صندوق کھولا مگر انگوٹھی غائب تھی۔ وہ فوراً واپس آیا اور بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، میں نے تو انگوٹھی صندوق میں ہی رکھی تھی، وہ وہی موجود تھی، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چور چرا کر لے گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو سزا دیں گے قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر تم نے 10 دن کے اندر انگوٹھی نہ پیش کی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تم جا سکتے ہو۔ دکاندار نے کہا، خدا ہر چیز پر قادر ہے اور مجھے اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ میں 10 دن کے اندر انگوٹھی واپس کر دوں گا۔ دوسری طرف بادشاہ شکار کے ارادے سے جنگل کی طرف نکل گیا۔ شکار کے دوران اس کا گھوڑا دریا کے کنارے پہنچا۔ اچانک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور بادشاہ دریا میں جا گرا۔ بڑی مشکل سے وہ تیر کر کنارے آیا تو دیکھا کہ اس کی انگوٹھی انگلی سے غائب تھی۔ اسی دریا کے کنارے ایک غریب مچھیرا اپنا جال ڈالے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد
उस जाल में हरकत हुई। मछेरे ने जब जाल को खींचा तो क्या देखा कि 2 बड़ी मछलियाँ पकड़ी गई हैं। वो खुशी से बाजार पहुँचा और आवाज लगाने लगा, ताज़ा मछली ले लो, ताज़ा मछली ले लो। ये आवाज उस दुकानदार के कानों में पड़ी तो उसने अपनी बीवी से कहा, ऐ बेगम, बहुत दिन हो गए हमने मछली नहीं खाई, जाओ और उस मछेरे से मछली खरीद लो। बीवी ने हैरत से कहा कि तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली, 2 दिन बाद तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और तुम्हें मछली खाने की पड़ी है। दुकानदार ने अपनी बीवी से कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। बीवी ने मछली खरीदी और घर ले आई और जैसे ही उसने मछली का पेट काटा तो उसके पेट से एक चमकदार चीज बाहर आई। वो अंगूठी थी। दुकानदार फौरन सजदे में गिर गया। शौहर बीवी सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरे ही दिन दुकानदार अंगूठी लेकर बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अंगूठी देखी तो वो हैरत में डूब गया। उसने पूछा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? दुकानदार ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी बीवी ने मछली का पेट काटा और अंगूठी मिल गई। बादशाह ये सुनकर सख्त मुतासिर हुआ और कहा, वाकई जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल का हल निकाल देता है। बादशाह ने दुकानदार की सादिक दिली और तवक्कल से मुतासिर होकर उसे इनाम और इकराम से नवाजा और उसका मर्तबा बढ़ाया। ये कहानी साबित करती है कि अल्लाह की रहमत हर शख्स के साथ है जो उस पर पूरा भरोसा रखता है। दुकानदार ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह तू ही सब कुछ देने वाला है, हमें हमेशा अपने भरोसे पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें हर हालात में तेरा शुक्रगुजार बनने की और हमेशा हिदायत की राह पर चलने वाला बना। आमीन सुम आमीन।